أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی. بہت جگہ یعنی غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر غلبہ عطا فرمایا، جیسا کہ واقع بدر میں ہے، اور قریظہ اور نذیر جو یہود کے قبیلے تھے، ایسے ہی خیبر اور فتح مکہ وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اور حنین کے دن، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے. یہ مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی. معاملہ کیا ہے؟ حنین ایک وادی کا نام ہے. دو پہاڑوں کے درمیان جو میدان ہوتا ہے نشیب، اس کو وادی کہتے ہیں. تو حنین ایک وادی ہے جو طائف کے قریب مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے. اور یہاں فتح مکہ کے چند ہی دنوں کے بعد قبیلے حوازن اور ثقیف، ان دو قبیلوں سے جنگ ہوئی. اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. مسلمان 12,000 یا 12,000 سے زائد تھے، اور مشرکین کل 4,000 تھے. جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں میں سے کسی نے اپنی کثرت پر، تعداد کی کثرت پر نظر کر کے کہا کہ اب ہم ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی ہم اتنی بڑی ہماری تعداد ہوگی. یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت گرا گزرا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر حال میں تعداد اپنی کم ہو کہ زیادہ ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے، توکل فرماتے. تعداد کی قلت و کثرت پر نظر نہیں رکھتے. جنگ شروع ہوئی اور شدید قتال ہوا. مشرکین بھاگے اور مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے سمیٹنے کے لیے مصروف ہو گئے. تو جو بھاگے ہوئے لشکر مشرکین کا تھا، تو مسلمانوں کے لشکر کو جب دیکھا کہ یہ مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے، تو انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی ادھر ہٹ کر کے. اور وہ لوگ تیر چلانے میں بہت مہارت رکھتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہنگامے مسلمانوں کے قدم اٹھے اور لشکر وہاں سے بھاگ پڑا میدان سے. اور ایسا بھاگا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور ان کے چچا داد بھائی حضرت سفیان ابن حارث، بس دو ہی لوگ رہ گئے. باقی سب لوگ وہاں سے نکل گئے. تو اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو دشمن کی طرف آگے بڑھایا، مگر حضرت عباس نے وہ گھوڑے کی لگام پکڑ لی، آگے نہیں. اور حضرت ابو سفیان ابن حارث ان دونوں نے روک لیا.
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ بلند آواز سے اپنے اصحاب کو بلاؤ، پکارو. تو وہ لوگ جو ہے جو ہی حضرت عباس نے پکارا تو لبیک کہتے ہوئے سب لوگ پلٹ آئے. پھر دوبارہ جنگ شروع ہو گئی. تو دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں کچھ سنگریزے کنکریاں لی اور کافروں کی طرف پھینکا اور کہا کہ رب محمد کی قسم، وہ جو ہے جو ہی کنکریاں پھینکی وہ سب بھاگ نکلے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اور اس جنگ میں فرشتے آئے سفید لباس میں، ابلق رنگ کے گھوڑے پر سوار اور امامہ باندھے ہوئے، مگر انہوں نے لڑائی نہیں کی بلکہ مسلمانوں کے لشکر کی رونق بڑھانے کے لیے اور کافروں کے دل میں ہیبت پیدا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا اور مسلمانوں کو کامیابی ملی. تو یہیں سے ایک درس اور سبق ملتا ہے کہ اپنی تعداد کی کثرت کی بنیاد پر فتح نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہے فتح. اللہ کی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے فوج کی طاقت اور قلت و کثرت اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اور جس وقت کے مسلمان بہت اقل قلیل اور ان کے پاس جنگی سامان بھی نہیں، اور جنگ بدر میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، تو لہذا مسلمانوں کو ہر حال میں چاہے قلت کا وقت ہو یا کثرت کا وقت ہو، ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. فرمائے کہ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلی المؤمنین، اور مسلمانوں پر. جب حضرت عباس کو حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آواز لگائیں، بلند آواز سے پکاریں اپنے اصحاب کو، تو انہوں نے پکارا. تو ان مسلمانوں پر جو پکار سن کر کے لبیک کہتے ہوئے آ گئے، ان پر اللہ نے تسکین اتاری. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، یعنی فرشتوں کا لشکر. وَعَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو عذاب دیا، ان کو شکست، دوبارہ پھر شکست دی. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور منکروں کی یہی سزا ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ دے گا، توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق اور اسلام قبول کرنے کی توفیق دے گا. اور چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب ان کو شکست ہو گئی قبیلے حوازن کو جنگ حنین میں، تو بہت سے لوگ تو قتل کر دیے گئے، کچھ لوگ گرفتار کر کے لائے گئے. اب جو باقی لوگ جو بھاگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق بخشی اور وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے باقی لوگ، تو قبیلے حوازن کے جن لوگوں کو مسلمانوں نے گرفتار کیا تھا، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہا فرما دیا. اسی کے بارے میں ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ دے گا، توبہ کی توفیق دے گا. واللہ غفور رحیم،
اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنو انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک نرے ناپاک ہیں، ان کا باطن خبیث ہے، نجاست شرک اور نجاست کفر سے آلودہ ہیں، اور ظاہری نجاست سے بھی طہارت نہیں کرتے، پیشاب کر کے دھوتے نہیں یہ لوگ، اور غسل کرنے میں بھی ناک میں پانی چڑھانا جو ہے یہ نہیں کرتے، تو اس لیے ان کا جسم بھی نجاست سے آلودہ رہتا ہے، پاک نہیں ہوتا۔ اب پیشاب کے بعد تو دھونے کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں وہ، ہے نا، اس لیے فرمائے انما المشرکون نجس، بے شک یہ مشرک نرے ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ یہ سن 9 ہجری میں روک دیا گیا ان کا مشرکین کو، پہلے وہ لوگ خانہ کعبہ کے پاس حج کے لیے اور عمرہ کے لیے آتے تھے، اور سن 9 ہجری کے بعد مشرکوں کو بالکل روک دیا گیا، مسلمان پر روکیں گے ان کو۔ اب سوال یہ ہوا کہ جب مشرکین وہاں آتے تھے تو دور دراز سے لوگ آتے، مال تجارت بھی لے کر آتے، یہاں کے خرید و فروخت بھی کرتے، تو اس سے تجارت کو فروغ ملتا، اور مکہ کے رہنے والوں کو اس سے بہت بڑا فائدہ تھا۔ تو اب ان لوگوں کو جب روک دیا گیا مشرکین کو آنے سے، تو اب ان لوگوں کو اگر اندیشہ ہو کہ محتاج ہو جائیں گے اور مالی قلت پیدا ہو جائے گی، تو اس کے بارے میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے، یہ ڈر ہے کہ اگر مشرکین کو حج سے روک دینے سے تجارتوں کو نقصان پہنچے گا اور اہل مکہ کو تنگی درپیش ہوگی، تو فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو ان قریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اگر چاہے، اللہ چاہے تمہیں۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا کہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا، اور بارشیں خوب ہوئیں، پیداوار کی کثرت ہو گئی، اور مقاتل نے تو یہ کہا کہ خطہ ہائے یمن کے لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنے یہ اہل مکہ پر اپنی کثیر دولتیں خرچ کر دی۔ تو اس میں یہ فرمانے میں تعلیم ہے کہ بندے کو چاہے طلب خیر اور دفع آفات کے لیے ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور تمام امور کو اسی کی مشیت سے متعلق جانے کی، اللہ ہی کی مشیت اور اللہ کی مرضی ہی سے ہر کام ہو۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے لڑو۔ یہ کہ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کی ذات اور جملہ صفات جو اللہ کی صفتیں ہیں، اور تنزیحات کا مطلب کیا ہوا کہ جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک اور منزہ ہے، جھوٹ، غیبت، عیب وغیرہ کی باتیں جن سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارک پاک و منزہ ہے، ان چیزوں سے تنزیہ بھی ماننا ہے، اور جن صفات جو اللہ کے صفات ہیں ان صفات پر ایمان بھی رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا ہے۔ تو جو صفتیں اس کی شان کے لائق ہیں اس کو ماننا، اور جو شان کے لائق نہیں ہے ان سے اللہ تبارک و تعالی کی تنزیہ کرنا، پاکی بیان کرنا۔
اور ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے ہر نبی اور ہر رسول پر ایمان لائے. ٹھیک ہے. لہذا اگر کسی رسول پر ایمان نہیں لایا تو وہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے. جیسے کہ یہود اور نصارہ ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے، تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان والے نہیں، حالانکہ وہ دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں. اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ ہے، اب وہ لوگ یہود جو ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے، نصارہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہے نا. تو کیا فرمائے کہ لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر. ولا يحرمون ما حرم اللہ، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے. ولا يدینون دین الحق، اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، یعنی جو اسلام ہے سچے دین اس کو نہیں مانتے. تو لا يدین دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، یعنی وہ جو کتاب دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ، یہ لوگ جو ہے وہ دین حق کو نہیں مانتے. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جب تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر کے. یعنی معاہدے اہل کتاب سے جو خراج لیا جاتا اس کا نام جزیہ ہے، یعنی معاہدہ ہوا ان سے خراج وصول کیا تھا اس کو جزیہ ہے. اور یہ جزیہ جو ہے نقد لیا جاتا تھا، اس میں ادھار نہیں ہوتا تھا. اور جزیہ دینے والے دوسرے کے ہاتھ نہیں بھیج سکتے، خود حاضر ہوں، کھڑے ہو کر کے جزیہ دیں. صاغرون کہا کہ وہ ذلیل ہو کر کے دیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلندی اور برتری عطا فرمائی، اور جزیہ دینے کے لیے ایسے نہیں دے گا، جزیہ لا کر کے ایسے رکھے گا، اس سے جزیہ اٹھانے والا ہاتھ سے ایسے اٹھائے گا، یہ نہیں کہ ایسے کو ایسے دے گا. اس لیے کہ بعض روایت میں الید العلیا خیر من الید السفلا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہے نا اولا بتایا گیا ہے نا، بہتر افضل. یعنی دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. مگر جزیہ ادا کرنے میں اللہ نے اسلام کی بلندی و برتری کو کا حکم دیا ہے کہ جزیہ اگر وہ ادا کریں تو کھڑے ہو کر کے دیں گے اور ایسے دیں گے، ہاتھ ملا کے ایسے رکھیں گے، اور ان میں سے جو جزیہ وصول کرنے والا اٹھائے گا، یہ نہیں کہ ایسے لا کے دے گا اوپر سے. اس لیے فرمائے کہ ان کو جو سب سے پہلے ان کو ذلت یہ دی گئی جب تک اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر کے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور یہودی بولے کہ عزیر اللہ کا بیٹا، حضرت عزیر ایک نبی تھے، ان کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانی بولے کہ مسیح اللہ کا بیٹا. ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، ان کی کتاب میں نہیں ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو اپنے منہ سے بکتے ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اگلے کافروں کی سی بات بناتے ہیں. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں مارے کہاں اوندھے جاتے ہیں. یعنی کون سا عقیدہ یہ لوگ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہلاکت میں ڈالے. اور یہ آیت جو نازل ہوئی اہل کتاب، یہ ہوا کہ اہل کتاب کی بے دینی کا جو اوپر ذکر فرمایا گیا ہے، یہ اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالی جناب میں ایسے فاسد عقیدے رکھتے تھے، وہ مخلوق کو اللہ کا بیٹا بنا کر پوجتے تھے. تو شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں
یہود کی ایک جماعت آئی، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کا کس طرح اتباع کریں، آپ نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا اور آپ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے نا۔ یہ لوگ جو بولتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ اپنے منہ سے بولتے ہیں، اس کی کوئی سند ان کے پاس نہیں ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، جو وہ کہتے ہیں اسی کو یہ کرتے ہیں، اسی معبود مانتے ہیں، اسی کو پوجتے ہیں۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو، حضرت مسیح کے بارے میں نصرانیوں کے کئی طرح کے عقائد ہیں۔ کچھ لوگ حضرت مسیح کو خدا مانتے ہیں، کچھ لوگ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا حضرت مسیح میں حلول کر گیا ہے ان کے اندر، معاذ اللہ۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک اللہ کو پوجیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ سبحانہ عما یشرکون، اسے پاکی ہے ان کے شرک سے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں۔ اللہ کا نور یعنی دین اسلام کو بجھا دیں، آسانی سے ختم کر دیں اپنے منہ سے۔ وَيَعْبَ اللَّهُ، اللہ نہ مانے گا، إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اپنے نور کو پورا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور ضرور پورا فرمائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر برا مانے، برا جانے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک برا مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو چند ہی دنوں میں وہ سربلندی عطا فرمائی کہ آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔